آزاد کشمیر میں ایک بار پھر تبدیلی آ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما راجہ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ راٹھور خاندان کی سیاسی تاریخ طویل ہے۔ فیصل راٹھور آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کی والدہ بیگم فرحت راٹھور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی رکن اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر رہ چکی ہیں۔ چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 14 نومبر کو جمع کرائی گئی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تبدیلی کے اس فیصلے میں نون لیگ اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ 5 سالہ آئینی مدت میں یہ چوتھا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوگا۔ ہر چند ماہ بعد بدلتی حکومتوں سے ریاست عدم استحکام کا شکار تو نہیں ہو رہی، اب آزاد کشمیر کی سیاست اختیار کرے گی اور کیا معاملات وہاں پر چلیں گے؟ یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ریاست میں جو اب معاملات بار بار حکومتوں کا بدلاؤ ہے، کیا وہ اب سیاسی استحکام وہاں پر لے کر آئے گا؟ احتشام صاحب، 2-3 اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ کا شمولیت اختیار نہ کرنا اس کولیشن گورنمنٹ میں، کیا یہ جو نیو اے جے کے آزاد جموں کشمیر میں اب جو سیٹ اپ بنے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کارکردگی اور ان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ رہے گی یہ کولیشن پارٹنرز کے ان کو نکال کر، مسلم لیگ نون کو نکال کر؟ اور دوسرا، پی ٹی آئی نے جو بوائیکاٹ کیا ہے سارے عمل کا، لیگل چیلنجز یا کوئی سیاسی احتجاج کا سبب تو نہیں بنے گا یہ بوائیکاٹ؟ دیکھیں، ہم پی ٹی آئی کی وہاں صورتحال جس طریقے سے خراب ہوئی، آپ نے دیکھا چوتھے وزیر اعظم ہوں گے یہ، آپ نے دیکھا فیصل راٹھور جو ہیں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے قیوم نیازی صاحب آئے تھے، چند تھوڑا عرصہ رہ کے چلے گئے، پھر سردار تنویر الیاس صاحب آئے، ان پہ کرپشن کے چارجز تھے، پھر آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہوئی اور پھر یہ ہمیں فارورڈ بلک بنا، اور یہ چودھری انوار الحق صاحب جب آ گئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صورتحال کو ہینڈل نہیں کر سکے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، وہ جو آپ نے دیکھا وہاں پہ کمیٹی، امن کمیٹی بنی تھی، وہ بھی عوامی الیکشن کمیٹی، اس نے جو مطالبات کیے تھے، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی تھی، اس کو ہینڈل نہیں کر سکے تھے۔ اب سوال یہ جو آپ کر رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کی ٹائمنگ کی۔ لیکن اب یہ اتنے عرصے میں چوتھا وزیر اعظم جو ہے وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے، اگلے سال ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے دیکھا یہ 1 مہینہ پہلے تقریباً یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایک آپ نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف آئے گی، اور ساری چیزیں تیار ہو گئی تھیں، اور ایک بالکل نمبرز گیم پورے تھے ان کے پاس۔ 53 میں سے 33 بندے جو ہیں ان کے پاس آسانی کے ساتھ ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سپورٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این، لیکن پی ایم ایل این آپ نے دیکھا کہ وہ شاید بدلہ لے رہی ہے، کیونکہ مرکز میں پاکستان میں آپ نے دیکھیں کہ وہ ساتھ تو دے رہے ہیں لیکن کیبنٹ کا ایسا نہیں بن رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہٹانے کی حد تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد نیا سیٹ اپ آئے گا، ہم نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل نہیں چاہتی کہ چند ماہ کے لیے کوئی حکومت وہاں بنائی جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت کیوں تھی، انہی کو سپورٹ کی جاتی، لیکن ان کے بارے میں سوال ٹف کیے جا رہے ہیں انوار الحق صاحب کے بارے میں کہ ڈیلیوری ٹھیک نہیں ہے، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل پائے، مشکلات تھیں۔ بنیادی طور پہ میں آپ کو کیچ بتاؤں، ہمنا یہ تھا کہ یہ ممتاز راٹھور صاحب کی جو صاحبزادے ہیں فیصل راٹھور، ان کی لاٹری نکلی ہے۔ اصل میں وہاں پہ جو اصل کینڈیڈیٹ تھے نا وہ چودھری یاسین صاحب تھے، تو پیسے والے تکڑے آدمی ہیں، یا چودھری اکبر تھے، لیکن یہ اس سے زیادہ پیسے والے آدمی ہیں، اور زرداری صاحب کے بڑے کلوز رہے ہیں۔ اصل میں ان کے خلاف الزامات کچھ لگ گئے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، اگرچہ ابھی تھوڑی بات نہیں پرانی بات ہے کہ ایک لندن سے فلائٹ آ رہی تھی، وہاں پہ کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، کچھ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرنک تھے، اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا، پھر وہ کچھ عرصہ وہاں کو رہے، 1 دن 2 دن 4 دن وہاں پہ لندن میں جیل میں، ان کو پھر چھڑایا گیا وہاں سے کسی طریقے سے۔ تو ان کا خیال ہے کہ جی اس سٹیج پہ ان کو لانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے سیٹ اپ میں کچھ لوگوں کا خیال ہے، اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پکا کام کریں گے، اگلے سال ان کو لے کے آئیں گے جب الیکشن کے بعد اگر وہ پیپلز پارٹی وہاں پہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ انٹروننگ پیریڈ میں یہ فیصل راٹھور صاحب کو لایا گیا ہے۔ نوجوان ہیں، ینگ ہیں، میں ان کے فادر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، بڑے زبردست بندے تھے ممتاز راٹھور صاحب، ان سے ملاقاتیں ہماری ہوتی تھیں، ان کی والدہ صاحبہ سے بھی گپ شپ ہوتی تھی، لیکن ایک عرصہ ہو گیا اب نئی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا معاملات جس طرح چلائے جاتے ہیں، اب تو وہ کہا جاتا ہے سب کچھ یہیں سے تبدیل کیا جاتا ہے، جی بی کے الیکشن بھی یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ صورتحال جس طرح خراب ہوئی ہے، بگڑی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اب ایک سائے آف ریلیف ہے کہ وہاں پہ اب آپ نے دیکھا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جو انہوں نے مطالبات 22 رکھے تھے، ایکشن کمیٹی نے 22 کے 22 مطالبات حکومت نے مان لیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر 5-7 مہینے میں
راٹھور صاحب فیصل راٹھور کیا کریں گے, پارٹی کو ساتھ لے کے چل پائیں گے, کیونکہ اندر یہ آپ نے دیکھیں فارورڈ بلاک بن گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ خود بڑے پریشان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جایا جائے کس طرف نہ جایا جائے. انوار الحق صاحب کو لائے تھے, ان سے ڈیلیور نہیں ہو سکا. اب بیچ میں کھینچا تانی چلتی رہی تھی جس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا. اب کیونکہ اس سارے معاملے میں نون بھی چاہتی تھی کہ وہاں تبدیلی آئے, لیکن نون نہیں خود چاہتی تھی کہ پی ایم ایل این کے وہاں پہ جا کے الیکشن کروا کے یا اس میں وہ خود حصہ لیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی تعداد یہاں پہ زیادہ نون کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے تھوڑی عرصے کے لیے تو اب ایک بن جائیں گے فیصل راٹھور صاحب. آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے بڑے پارٹی کامیاب ہو گئی ہے 100%. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بھی فل سٹاپ نہیں لگنے والا یہاں پر. جی ہاں, یہ تو رہے گا, یہ میرا خیال ہے انسٹیبلٹی سیاسی طور پہ رہے گی. اب ظاہر سی بات ہے جب تک باقاعدہ الیکشن نہیں ہو جاتا اور کھلے پتہ نہیں چل جاتا کہ کون پارٹی برس اقتدار آئے گی, کس کے فالوئنگ زیادہ ہے, اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ لوز سا ارینجمنٹ چلتا رہے گا. شارٹلی اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا. پی ایم ایل این کا جو وہی بات کہ شمولیت نہ اختیار کرنا, اب جو سیٹ اپ بن رہا ہے نو کانفیڈنس کو بھی سپورٹ کرنا, اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے ایک تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے, یہ وجہ کیا بنی, اور دوسرا یہ کہ اب ان کے بغیر کیا پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہوگا اس سیٹ اپ کو چلانا وہاں پر, یا اسٹیبلٹی کے جو دعوے وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نا وہاں پہ جو پی ایم ایل این کے مین لیڈر ہیں نا شاہ غلام قادر, وہ جو آزاد کشمیر کونسل اسمبلی کے وہ اسپیکر بھی رہے ہیں, وہ بہت قریب ہیں نواز شریف لوگوں کے, ان کی بات وہ پی ایم ایل این سنتی بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ یہ بہرحال کیونکہ چودھری انوار الحق صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے, کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. خاص طور پہ آپ نے دیکھا جو وہاں پہ احتجاج چلتا رہا ایک عرصے تک آزاد کشمیر میں 1.5-2 ماہ پہلے. تو اب اس حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے, شاہ غلام قادر صاحب جو ہے نا ان کا خیال ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4-5 مہینے میں کیا ہوتا ہے. ان دا مین ٹائم ہم اپنے دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں لنگوٹا کس کے سامنے میدان میں آئیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سیاسی اوپوننٹ کون ہے, کن کے ساتھ ہم کولیشن پارٹنر بن کے ان کے ساتھ اتحادی بن کے حکومت چلائیں گے یا اپنے طور پہ حکومت بنانے کی پوزیشن. لیکن پی پی کے لیے بھی تو امتحان ہوگا نا, یہ تو پی ٹی آئی کی کا مینڈیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیٹس تھیں جو کہ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس سائڈ پر آ چکی ہیں, تو ان کے لیے پھر آپریٹ کرنا یا فنکشن کرنا. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں جب اندر کے اختلافات ہو جائیں, فارورڈ بلاک اندر سے آپ کا بن جائے, اندر سے پارٹی اگر کمزور ہو جائے اور آپ نے دیکھا کہ چوتھا وزیر اعظم وہاں پہ لگ رہا ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں غلطی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور ویسے بھی آپ جو اندر کی بات ہے, جو اندر کی کیا بات ہے, جو اوپن بات ہے, وہ جب فیڈرل گورنمنٹ جہاں ہوتی ہے اسی کی حکومت جو آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے اور جی پی میں بھی ہوتی ہے. اس دفعہ وہ فوری طور پہ تو نہیں ہوا پی ایم ایل این کی حکومت نے, لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہاں پہ حکومت چلا رہے ہیں, تو ورچولی وہاں پہ بھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہوں گے. اب دیکھنا یہی کہ کس حد تک ان کی کولیشن جو ہے نا وہ دونوں پارٹیوں کی آگے چل کے کامیاب ہوگی, اور یہ جو مشترکہ ایک سیاسی طور پہ ان کے دشمن ہیں پی ٹی آئی والے, وہ ان کو کتنا کارنر کر سکیں گے. لیکن بہرحال ان کی فین فالوئنگ اپنی جگہ پہ ہے. جب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کون کتنا طاقتور ہے, کس میدان میں سیاست کے کتنا کامیاب رہتے ہیں, تو آنے والا وقت بتائے گا. جی, تھینک یو سو مچ فار یور انسائٹفل انالیسز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.